بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر کریں گے۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نہیں عبادت کرو گے الا اللہ، مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور کہو گے لوگوں کو اچھی بات، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو گے نماز کو، وآتوا الزکاۃ، اور ادا کرو گے زکوٰۃ، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے اس عہد سے، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے سے تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے تھے۔ دیکھیں کل والے سبق میں یہ آیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آیت نمبر 80 میں دیکھیں کہ انہوں نے جھوٹی آرزوئیں پالی ہوئی تھی، اور ان آرزوؤں میں یہ تھا کہ جو بنی اسرائیل ہیں انہیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ وہ چند دن کیا تھے کہ جس میں ان کے آباء و اجداد نے بچھڑے کی عبادت کی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تم سے اللہ نے اس قسم کا عہد کیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، یعنی اگر اللہ نے اس قسم کا عہد کیا تو اللہ عہد کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ اللہ نے تم سے کوئی عہد نہیں کیا بلکہ تم اللہ پر جھوٹی بات باندھتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ نے تم سے عہد کیا ہے وہ عہد یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے باقاعدہ آیت میں کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا۔ اس پورے عہد کی پھر اللہ رب العزت نے تشریح بیان کی۔ وہ تشریح کیا تھی کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یعنی توحید پر ڈٹے رہو گے۔ اور یہ لا تعبدون الا اللہ، یہ ایسی چیز ہے جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو ہیں وہ اسی چیز کی دعوت دیتے رہے۔ سب سے پہلی دعوت یہی تھی کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اس میں سب کی جو دعوت تھی وہ ایک ہی تھی، یعنی زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے جو عبادت کے لائق ہے یا جس کی عبادت کی جائے گی وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر اللہ کے بعد کس کا حق ہے؟ والدین کا ہے، کہ جس طرح اللہ رب العزت ہمارے محسن حقیقی ہیں، ہمارے خالق حقیقی ہیں، تو ہمارے جو عارضی سبب ہے اس دنیا میں لانے کے وہ والدین ہیں۔ اور ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کے ہم پر احسانات ہیں اور اللہ رب العزت ان احسانات کے بدلے ہم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، اسی طرح والدین بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو احسان کرتے ہیں، جو ان پر مہربانی کرتے ہیں، جو ان کی پرورش کرتے ہیں، جو ان کو پالتے ہیں، تو وہ بھی بغیر کسی معاوضے کے کرتے ہیں، بغیر کسی لالچ کے کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی جب اللہ نے حکم دیا، جیسے دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسری جگہ پر فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کہ والدین کو اف بھی نہ کہو۔ مفسرین نے لکھا کہ یہاں اف سے مراد یہ ہے کہ یعنی جس طرح بچپن میں والدین اپنی اولاد کے پخانہ دھوتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے کپڑے تبدیل کرتے ہیں، اگر والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں اور وہ اولاد جوان ہو اور ان کو والدین کی ایسی خدمت کرنی پڑے تو وہ اپنے دل میں تھوڑی سی بھی ان کے کراہت نہ آئے، یعنی یہ کام کرتے ہوئے وہ اف نہ کہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں تک آپ دیکھیں کہ اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہیں شرک کی دعوت دیں تو شرک
نہیں کرنا، لیکن پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. یعنی اگر ماں باپ مشرک اور کافر ہوں پھر بھی ان کے ساتھ اللہ نے بدتمیزی اور ان کی جو ہے شان میں گستاخی کی اجازت نہیں دی. تو فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو، بذی القربہ، اور پھر والدین کے بعد قریبی رشتہ داروں کا حق ہے. اور قریبی رشتہ داروں میں جو سب سے قریبی ہوتے ہیں وہ محرم رشتہ دار کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، مثلا بہن بھائی، ٹھیک ہے، چچا بھتیجی ہیں، بھتیجا اور پھپھی، یہ سارے قریبی رشتہ دار ہیں. پھر ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں جیسے پھپھی زاد ہیں، خالہ زاد، ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو ہیں قریبی رشتہ داروں میں آتے ہیں. اور فرمایا کہ ان قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. کیا حسن سلوک کرو؟ کہ اگر اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ مستحق ہیں کہ اور وہ ایسے ہیں کہ جن پر تم مال و دولت خرچ کرو، تو تمہیں کیا ہے؟ مال و دولت خرچ کرنا چاہیے. پھر فرمایا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو نابالغ ہو اور اس کا والد اس دنیا سے چلا جائے، یعنی اس کے پاس کھانے پینے کا نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس پہننے کا نہ ہو. تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو مالدار ہیں اس کو کھلائیں، اس کو پلائیں اور اس کو پہنائیں یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. والمساکین، اور فرمایا کہ مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین اس کو کہتے ہیں، اور فرمایا کہ جانوروں میں یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ماں نہ ہو، ٹھیک ہے، اور انسانوں میں یتیم وہ ہے کہ جس کا باپ اس دنیا سے چلا جائے. والمساکین، اور مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کی آمد جو ہے وہ اتنی ہو کہ اس آمد کے ذریعے سے اس کا گزر بسر نہ ہوتا ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ بھی کیا کرو؟ حسن سلوک سے پیش آؤ. پھر فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کو اچھی بات کہو. اب لوگوں کو اچھی بات کہنے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ بات کرو، ہیں نرم مزاجی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو، جو اس کا لفظی معنی ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ لوگ تم سے بات کریں، اسی طرح لوگوں سے بھی تم جو ہے نرم مزاجی سے بات کرو. اور اس کا دوسرا معنی قرآن مجید میں ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دے. تو اس کا جو راجح معنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، دین کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دینا. پھر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز صرف ہم پر فرض نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے بھی جتنی قومیں تھی اللہ نے ان پر بھی کیا ہے؟ نماز فرض کی ہوئی تھی. نماز بدنی عبادت ہے، ٹھیک ہے. اور فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. اور زکوٰۃ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے. قرآن پاک میں ان دونوں کو 32 جگہ پر اکٹھے اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. 32 مقامات پر فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ جو ہے، جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے اندر بخل پیدا نہیں ہوتا، وہ بخل سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے. یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. قرآن پاک میں آتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے. ظاہر ہے مال انسان کو پسند ہے، تو اس میں سے جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اس کا بخل جو ہے وہ ختم ہوگا، یعنی وہ بخیل نہیں ہوگا. فرمایا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم اس عہد سے پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑے سے ہیں، مگر تھوڑے سے جو ہے تم میں بھی نیک انسان تھے جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم کیا ہے؟ اعراض کرنے والے ہو. پیچھے بھی فرمایا کہ اللہ نے جتنے بھی تمہیں احکامات دیے تم نے ان کی کیا کی؟ نافرمانی کی اور ان پر عمل نہیں کیا. تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ پکڑ سخت ہے، اور اللہ رب العزت تمہیں پکڑیں گے اور اس کی سزا جو ہے وہ تمہیں دیں گے.